سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی، وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی، راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی۔ یہ شعر ہم سب جانتے ہیں کہ افتخار عارف صاحب کے ہیں، اور عارف صاحب ظاہر ہے یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، اور اب اس وقت ہمارے پاس اردو دنیا میں اگر ان سے کوئی زیادہ نامور شاعر موجود ہے تو مجھے اس کا علم نہیں۔ میں عظیم کا لفظ دانستہ استعمال نہیں کر رہا ہوں، کوئی حاسدین کی بھی تعداد ہوتی ہے، تو میں نے دانستہ نامور کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، عارف صاحب کی کلیات جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، ہم جہاں جمع ہوئے ہیں، عارف صاحب کی کلیات شائع ہوئی ہے جسے مکتبہ دانیال نے چھاپا ہے، اور اس کی کرتا دھرتا حوری نورانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت ہی خوبصورت چھپی ہوئی کتاب ہے، 4 مجموعے ہیں عارف صاحب کے اس میں شامل، کتابہ بھی بہت عمدہ، اور ظاہر شاعری تو آپ سب جانتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، یہ ٹیکنیکل مسائل دور کر لیں پلیز، پھر وہ فلو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بات بھول جائے گا آدمی۔ تو اس کتاب پر بات جس کی رونمائی کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک تو حوری نورانی موجود ہیں جنہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے، بہت خوبصورت چھاپا، حوری مبارکباد آپ کو بھی۔ اور اس کے علاوہ میں یہ دو جو افراد بیٹھے ہیں میرے بائیں جانب، یہ میری نظر میں، میری رائے ہے، اردو دنیا میں دوبارہ کہتا ہوں، اردو دنیا میں تنقید میں ان سے ممتاز 2 بڑے نام اس وقت موجود نہیں ہیں۔ یہ 2 نام ڈاکٹر ضیاء الحسن اور ناصر عباس نیر۔ یہ بہت میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اس وقت جو لوگ موجود ہیں اردو دنیا میں، ان 2 سے بڑے نام آپ کو شاید ہی ملیں تنقید کی دنیا میں۔ ناصر افسانے بھی لکھتے ہیں، ضیاء صاحب شعر بھی کہتے ہیں، ناصر سے میری ذاتی دوستی بھی ہے، ہم غیبت بھی شوق سے کرتے ہیں شاعروں ادیبوں کی، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ اور تو گفتگو کا آغاز، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی گفتگو سمیٹا جائے، اور پھر عارف صاحب کو آپ سب سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، عارف صاحب سے شعر سنیں گے، ان کی باتیں بھی سنیں گے، تو میں 2 سوال ان تینوں سے کروں گا، اور وقت ہوا تو 1 سوال اور اس کے بعد ہم عارف صاحب سے بات کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کا کچھ کہنے کا دل چاہ رہا ہو عارف صاحب سے پوچھنے کا تو پلیز۔ اچھا، میں ناصر، آپ نے اس کتاب پر ریویو لکھا دا نیوز میں، اور اس میں آپ نے بہت ساری اہم باتیں کیں، لیکن جو میری نظر میں 2 باتیں بڑی اس میں جو سامنے آئیں میرے، وہ یہ کہ آپ نے لکھا کہ عام جو شاعر ہوتا ہے مجھ جیسا، وہ الفاظ کو ٹولز کے طور پہ استعمال کرتا ہے، آلے کے طور پہ، ہے نا، ایک ذریعے کے طور پہ، لیکن جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ الفاظ کے ڈینوٹیٹو اور کونوٹیٹو معاملات کے ساتھ ساتھ، یعنی اس کے چھپے ہوئے اور جو سامنے جو اس کے معنی ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے ایستھیٹک پاسبلٹی کو ایگزاسٹ کر دیتا ہے، جمالیاتی امکانات کو۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ یہ مشکل سی بات لگ رہی ہے، اور عارف صاحب کو آپ نے کہا کہ عارف صاحب اس لیے بڑے شاعر ہیں کہ وہ ایستھیٹک پاسبلٹیز کو ایگزاسٹ کرتے ہیں اور انچارٹرڈ ٹیریٹریز میں جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہلے لوگ نہ گئے ہوں۔ اچھا، یہاں میں اگر ایک بات کی کھال نکالوں تو عارف صاحب کے جو موضوعات ہیں وہ بظاہر تو انچارٹرڈ نہیں ہیں، مثلا کربلا، ہجرت، عشق، آپ ذرا اس کو تفصیل سے بتائیے۔ چلیں، آپ نے میرا امتحان لیا۔ بہت شکریہ، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ افتخار عارف صاحب پہ میں نے پہلے لکھا بھی ہے اردو میں بھی اور بازوبان غیر، تو اور مجھے ایک دفعہ پھر ان پہ بات بھی کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے، اور مجھے کشور نئی صاحبہ کا حکم ہے کہ آپ نے مختصر بات کرنی ہے، تو میں وہ باتیں دہراؤں گا نہیں۔ دیکھیں، 2 طرح کے آرٹسٹ ہوتے ہیں، شاید اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی آ جائے۔ دنیا بھر کے اگر آپ آرٹسٹ دیکھیں تو 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو زیادہ لکھتے ہیں، ایک وہ جو ہوتے ہیں کم لکھتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ لکھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور جن تجربات سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ان تجربات میں جو تخلیقی تجربہ ہے وہ ایک آدھ آتا ہے، لیکن اس تخلیقی تجربے تک پہنچنے کے لیے پہلے بے شمار تجربے ہوتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق اگر ایک منزل ہے تو اس تک پہنچنے کا وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ حسیاتی سفر ہوتا ہے، وہ ذہنی سفر ہوتا ہے، وہ تخیلی سفر ہوتا ہے، جذباتی سفر ہوتا ہے، فکری سفر ہوتا ہے۔ وہ اس سفر کا احوال بھی لکھتے چلے جاتے ہیں، شعر بھی لکھتے ہیں، افسانے بھی لکھتے ہیں، آٹو بایوگرافیکل نوٹس بھی لکھتے جاتے ہیں، تو ان کا جو حجم ہوتا ہے ان کے کام کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو صرف اس وقت لکھتے ہیں جب وہ اپنے اس سفر سے نکل کے ایک خاص منزل تک پہنچتے ہیں، تو سفر کو منہا کر دیتے ہیں، صرف وہ لکھتے ہیں، لہٰذا وہ کم لکھتے ہیں
اور ان کے ہاں یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہی ہیں کہ وہ لفظوں کو ایک ایسا کمیونیکیٹو ٹول نہیں ہوتا، بلکہ لفظوں کو ایک ایسے جسم کی طرح جس کے اندر روح موجود ہے، جس کے اندر جو زندہ ایک چیز ہوتی ہے اس کے جتنے عناصر ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، وہ سارے وہ ان کو دریافت کر پاتے ہیں۔ تو اگر وہ آرٹسٹ جو اپنا جس کیفیت سے بھی گزرے ہر کیفیت کو لکھنا اپنے لیے لازم قرار دیں، تو وہ اس طرح کی اچھی اور اعلیٰ شاعری نہیں کر سکتے جتنی عارف صاحب نے کی۔ عارف صاحب نے اپنے 40 سال کی عمر میں پہلا مجموعہ شائع کیا، اس کے بعد میرے دو نیم، اور اس کے بعد انہوں نے وہ بہت کم لکھا۔ یعنی جب انہوں نے محسوس کیا کہ لکھنے کا ایک مومنٹ آیا ہے تو اس وقت لکھا، اور اس سے پہلے اس کا انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا، ان کے لیے رائٹرز بلاک کا بھی مسئلہ نہیں بنا۔ تو چنانچہ جب بھی انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ سفر تھا، سفر کا احوال نہیں لکھا۔ اچھا، جو آپ نے کہا کہ ان کے موضوعات تو وہ سارے انچارٹرڈ ہیں، دیکھیں ہاں چارٹرڈ ہے، سوری میں نے کہا انچارٹرڈ ہے۔ تو دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ان کو پیش کیسے کیا گیا۔ مثلا کربلا کا استعارہ ہے، تو میرا خیال ہے 20ویں صدی میں کربلا کے استعارے کو ایک طرح سے ری انوینٹ کیا ہے عارف صاحب نے۔ کربلا پہ اس پہ پہلے بہت کچھ لکھا گیا تھا اور بھی کچھ لوگوں نے لکھا، جتنا فورسفلی عارف صاحب نے لکھا ہے وہ نہیں لکھا۔ عام طور پر عارف صاحب کو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ وہ ریزسٹنس کے شاعر ہیں۔ ان کے ہاں جو ریزسٹنس ہے وہ کربلا کے ذریعے، اور اس کے علاوہ بہت سی، وہ جس آپ نے مضمون کا حوالہ دیا ہے اس میں نے موضوع یہ بنایا تھا کہ عارف صاحب کے ہاں وہ جو ریزسٹنس پوئٹری ہے، جو پروگریسو ریزسٹنس پوئٹری سے کافی مختلف ہے، وہ موجود ہے۔ تو ہو سکتا ہے بہت سے جو پروگریسو لینز ہے اس سے دیکھیں تو آپ کو وہ ریزسٹنس نہ لگے، لیکن ایک ریزسٹنس جس طرح کلچرل ریزسٹنس ہوتی ہے، تو افتخار عارف صاحب نے اس کلچرل ریزسٹنس کا کیا، وہ استعمال کیا۔ یعنی کربلا کے استعارے کو آپ نے کہا ری انوینٹ کیا۔ وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں، یا نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ضیاء صاحب، آپ نے عارف صاحب کی اسی کتاب پہ گفتگو کرتے ہوئے، میرا خیال ہے 2-3 دسمبر کی بات ہے، کراچی میں ایک بڑی اہم بات کی۔ آپ نے کہا کہ عارف صاحب جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ 2 عہد کے درمیان آ رہا ہوتا ہے، 2 ادوار میں، اور ان کو ملا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے کہیں مارشاء اللہ کے دور کا بھی حوالہ دیا عارف صاحب کے حوالے سے، اور آپ نے کہا کہ یہ عظیم بڑے شاعر اس لیے ہیں کہ ایک دور جا رہا تھا اور دوسرا دور آ رہا تھا، اور دونوں کے درمیان افتخار عارف صاحب ہیں۔ یہ ذرا بات سمجھائیے ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیے، اب میں نے یہاں آنے کے لیے اس کلیات کو دوبارہ پڑھا جی، اور میں صرف ایک استعارے کے حوالے سے یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے بات کروں گا۔ ایک استعارہ ہماری شاعری میں بہت آیا، اقبال کے ہاں، پھر راشد کے ہاں، اور پھر غزل میں ہمارے آیا جو ہمارے سینئرز تھے، جیسے شہزاد احمد ہیں یا ظفر اقبال ہیں، اور ان کے بعد بھی۔ یہ ہے خواب کا استعارہ۔ واہ! یہ اس لیے بھی تھا کیونکہ تقریباً وہ زمانہ تھا جب پاکستان بننے کی موومنٹ چل رہی تھی، اس وقت ہمارے پاس ایک خواب تھا۔ پھر پاکستان بن گیا تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک خواب تھا کہ ہم نے ایک خوبصورت انسانوں جیسا ملک بنانا ہے، ایک ایسا ملک بنانا ہے جس میں انسان رہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے 58 میں ہی ماشاء اللہ لگ گیا تو وہ خواب ٹوٹ گیا۔ تو اب اگر اس اردو شاعری کو آپ اسے کس استعارے سے دیکھیں تو تاریخ پاکستان مرتب کر سکتے ہیں کہ کیسے ہمارے خواب ٹوٹے، کن کن چیزوں سے ٹوٹے، اور پھر خواب ہمیں کیسے بے چین رکھتے ہیں، کیسے ہمیں متحرک کرتے ہیں۔ تو افتخار عارف کے ہاں بھی ان کی شاعری کا سب سے زیادہ بڑا استعارہ خواب کا ہے، بنیادی استعارہ۔ اور میں بعض اوقات یہ کام بھی کرتا ہوں کہ وہ استعارے الگ نکال لیتا ہوں، تو مجھے لگا کہ ان کے جو بنیادی کچھ استعارے ہیں ان میں خواب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اور پچھلے 50-60 سال کی ہماری جو زندگی ہے یا پاکستان کی تاریخ ہے، وہ ساری کی ساری اس میں آ گئی ہے۔ اچھا، ایک اور جس چیز سے میں بہت حیران ہوا، اس لیے کہ پچھلے اگر غور سے ہم اپنی اردو شاعری کو پڑھ رہے ہوں تو ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ پچھلے 25-30 سالوں میں ایک نیا استعارہ ہمارے ہاں بہت طاقت سے آیا ہے، وہ ہے دعا کا استعارہ۔ کیا اچھا، واہ!
اور آپ کو پتہ ہے کہ دعا ہمیشہ نا امیدی میں پیدا ہوتی ہے. جب آپ کے سامنے امید نہ ہو تو آخری سہارا آپ کے پاس دعا کا رہ جاتا ہے. لیکن بہت حیرانی کی بات ہے کہ یہ دعا ان کے ابتدائی یعنی میرے دو نیم سے ہمیں نظر آتی ہے. پتہ نہیں انٹیوٹیولی انہیں پتہ لگا تھا یا جو اس وقت کی صورت حالات تھی. پہلے ایوب خان کا ماشاء اللہ، پھر ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، تو یہ ساری زندگی ان کے سامنے تھی جو ایک ایسی دنیا دکھا رہی تھی جو بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی. آج تو پورے پاکستان کو وہ نظر آ رہی ہے. اب ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ زندگی جس میں ہم ہیں یہ زندگی نہیں ہے، اور ہمارے پاس اس زندگی کے لیے اگر کوئی اثاثہ ہے، اگر کوئی ذریعہ ہے نکلنے کا، وہ ایک دعا کا استعمال. تو یہ پہلے شاعر ہیں اردو کے جن کے ہاں اتنے تواتر سے میں نے یہ شعر نکالے بھی ہیں، اس سے زیادہ اس میں بھی ہیں. میں آپ کو کچھ شعر یعنی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کڑی کمانوں کے تیر بے اعتبار ہاتھوں میں آ گئے ہیں. واہ، کڑی کمانوں کے تیر، اب دیکھیں کڑی کمانے ہیں، کڑی کمانوں کے تیر بے اعتبار ہاتھوں میں آ گئے ہیں. دعا نئی تھی سو اب یہ خمیازہ اثر بھی نیا نیا واہ، ہے. واہ، واہ. وہی خوف جس سے لرز رہا ہے تیرا وجود، اسی خوف کو ہدف دعائے شبانہ کر. کیا کہ کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں، عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں. یہ بستیاں ہیں کہ مقتل دعا کیے جائیں، دعا کے دن ہیں مسلسل دعا کیے کیا اچھا، جائیں. واہ، یہ واہ. دعا کے دن، واہ، واہ. یہ دعا کے دن کب آتے ہیں؟ جب یہ زندگی ہو. ہم بھی سوچیں گے دعائے بے اثر کے باب میں، ایک نظر تو بھی تضاد منبر و محراب دیکھ. واہ، واہ، واہ. اور دعائیں یاد کرائی گئی تھیں بچپن میں، سو زخم کھاتے رہے اور دعا دیے گئے ارے ہم. واہ، واہ، واہ. اور بہت سارے شعر، یہ درجنوں شعر ہیں. اور اسی طرح وہ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ خواب کا استعارہ ہے، اس میں بھی درجنوں شعر ہیں. واہ. اچھا اب شاعر میں صرف یہ نہیں، آپ please، 2 آپ منٹ نہیں، اور آپ بات مکمل کیجیے. مکمل کر دیتا ہوں. 2 استعارے اور صرف میں ڈسکس کروں گا. وہ ہیں چراغ اور سورج کے یا آفتاب کے استعارے. وہ بھی بہت فراوانی سے افتخار صاحب کی شاعری میں آئے ہیں. اچھا چراغ وہ ہے جو ہم جلاتے ہیں راتوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے، اور سورج وہ ہے جو فطرت نے ہماری دنیا کو روشن کرنے کے لیے. اب ارد گرد تو وہ دنیا ہے جس میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کوئی امید نہیں ہے، کوئی کرن نہیں ہے، اور دعا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں رہ گیا. تو ایسے عالم میں شاعر کیا کرے؟ کیا خود بھی مایوس ہو جائے اور جو اس کے قارئین ہیں انہیں بھی مایوس کر دے؟ تو نہیں، ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ یہ استعارے بھی چلتے ہیں کہ جو ایک یعنی زندگی کے لیے ایک سٹرگل کا استعارہ بھی بنتے ہیں، اور زندگی کو روشن کرنے کی ایک جستجو اور آرزو بھی پیدا کرتے ہیں. یعنی مایوسی کا پہلو نہیں ہے اس میں کہیں. اچھا، وہ بہت اچھے 2 استعاروں کا ذکر کیا، خواب اور دعا. آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. اچھا حوری، آپ نے ظاہر آپ ہی چھاپتی ہیں، آپ کا ادارہ ہی چھاپتا ہے افتخار عارف صاحب کی کتابوں کو. یہ جو چونکہ کلیات تو کمپلیٹ ورکس ہیں نا، کتنا ذمہ داری کا کام تھا آپ کے لیے؟ اس میں آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا پڑا؟ اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے. شکریہ سلمان. دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ افتخار عارف ہی ایک اتنا نامور مطلب ان کی حیثیت ہی ایسی ہے، اتنے معتبر شاعر ہیں. نہ صرف یعنی ہندوستان پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، یا اردو پر کام ہوتا ہے، کوئی تحقیق ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، تو پاکستان سے لے کے روس تک دوسرے ممالک میں تو بہت بڑا نام ہے. تو ظاہر ہے ان کی کوئی بھی کتاب شائع کرنا ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے، اور ہر کتاب اپنے آپ میں جب وہ آتی ہے تو ایک واقعہ ہوتی ہے. تو کلیات تو پھر اس سے بھی زیادہ ایک اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ
اس میں ہمیں ان کی مکمل ان کی جتنی شاعری اب تک کی ہے وہ شامل کرنی تھی، اور یہ خیال رکھنا تھا کہ جتنا اس کا متن اہم ہے اتنا ہی اس کی باطنی صورت بھی اتنی ہی خوبصورت ہو. تو ہم نے ظاہر ہے اس پہ بہت کام کیا، اور میرا خیال ہے مجھے اس پہ بہت لوگوں نے مجھے مدد بھی کی. بہت لوگوں کے ساتھ میں نے اس پہ میں خاص کر ذکر کرنا چاہوں گی یاسمین حمید صاحبہ کا، جنہوں نے بہت پیار سے محبت سے اس کی پروفس دیکھے. اگر ان کا ساتھ نہیں ہوتا تو شاید ایسے مطلب بغیر میرے خیال سے اس میں شاید ہی کوئی غلطی آپ کو نظر آئے املا کی. پھر اس کے جو کور جو بنایا ہے تو وہ جی نیّر دادا صاحب نے، اور انہوں نے خود یہ خواہش ظاہر کی تھی عارف بھائی سے کہ میں بناؤں. تو یہ کور بھی اتنا خوبصورت کور. پھر ہم نے سوچا کہ اب اگر کتاب ایسی آنی ہے تو اس میں ہم ان کے سارے جیکٹس جو ہیں وہ ان کو بھی لائیں اسی کلر میں، بلکہ اس میں ہم نے وہ سرورق بھی شامل کیا ہے جو وہ کتاب تو اس میں نہیں شامل ہے کیونکہ اس کی وہ شہر علم کے دروازے پر، لیکن کیونکہ اس کا سرورق حنیف رامے صاحب نے ہی بنایا تھا، اور اس میں تقریباً سارے علاوہ آخری سرورق کے باغ گل سرخ کے باقی سارے حنیف رامے صاحب کے بنے ہوئے ہیں. تو وہ سرورق بھی شامل کیا. ان کا خط جو عارف بھائی کو انہوں نے لکھا تھا وہ انہوں نے ہمیں بھیجا، اس کا عکس، پھر ان کا جواب، وہ سب. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں ہم نے اس کا خیال رکھا. اور پھر ظاہر ہے آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو پرنٹر ہے وہ بھی ایسا ہو کہ کتاب اچھی آئے، یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمیں لگے کہ ارے اس میں کوئی کاغذ کی اچھا نہیں ہے یا صفائی نہیں ہے اس میں. تو پھر ہمیں فضلی سنز نے اس میں بہت اس میں مدد کی. اور جب یہ کتاب چھپ کے آئی تو عارف صاحب نے مجھے بھی بھیجی، تو ان سے فون پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا عارف صاحب کتنی خوبصورت چھپی ہوئی کتاب ہے، اتنی عمدہ کتابت، اتنی عمدہ اس کا ڈیزائن وغیرہ وغیرہ. تو کہنے لگے کہ میاں شاعری بھی بری نہیں ہے. وہ اچھا ناصر، جلدی سے وقت چونکہ آپ نے اپنے اسی ریویو میں ایک اور بہت اہم بات کی. آپ نے سیلیبریٹی کا جو اسٹیٹس ہے اس پر بحث کیا. آپ نے سیلیبریٹی کون ہوتا ہے، اور آپ نے عارف صاحب کو فیض صاحب سے جوڑا ہے کہ فیض صاحب بھی جو تھے وہ نہ صرف خواص میں مقبول تھے، لٹریری سرکلز میں مقبول تھے، بلکہ وہ عام لوگوں میں بھی پسند کیے جاتے تھے. اور یہی شاید اس پہ ذرا روشنی ڈالیے ان کے سیلیبریٹی اسٹیٹس پہ اور ان کو فیض صاحب سے جوڑنے پہ. مجھے کہا گیا تھا کہ آپ جو باتیں پہلے لکھ چکے ہیں وہ نہیں دہرانے کی، دوسری میں تو سوال کر رہا ہوں نا تاکہ لوگ سنیں. جی جی بہت شکریہ. میرے خیال ایک اور پہلو ہے جو عارف صاحب کی شاعری کا بہت ہی ایک غالب پہلو ہے، اور وہ بڑا ایک مجھے لگتا ہے بہت ڈیپلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو ہجرت اور ڈسپلیسمنٹ ہے یہ ایک طرح کا پرابلمیٹک بنتے ہیں. ہمارے یہاں زیادہ تر ادب کو ہجرت کے تناظر میں دیکھا گیا ہے، اور پاکستان بننے کے بعد کے ادب جو ہے اس پہ ہجرت کا بہت اثر ہے، اور وہ ہجرت کئی طرح سے بن کے آئی ہے. لیکن ہجرت کے ساتھ ہی ایک چیز تھی جس نے ہجرت کو بھی پرابلمٹائز کیا، وہ تھا ڈسپلیسمنٹ. تو ہجرت اور ڈسپلیسمنٹ، جب مائیگریشن اور ڈسپلیسمنٹ یہ بالکل دو الگ چیزیں ہیں اور دو الگ تجربات ہیں. اب جن لوگوں نے ہجرت کی وہ ڈسپلیس بھی ہوئے، یعنی ان کا جو تجربہ تھا ہجرت کے ساتھ ڈسپلیسمنٹ کا بھی تھا. اور ظاہر ہے ایک سیاسی لغت میں تو ہجرت رہ سکتی ہے، لیکن جب وہ ادب کا حصہ بنتی ہے یا جب وہ تجربہ ادب میں رجسٹر ہوتا ہے تو اس میں بہت سے دوسرے جو انسانی پہلو ہوتے ہیں جنہیں انسان پوری طرح محسوس کر رہا ہوتا ہے، جن کا ایکسپیرینس کر رہا ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں. تو لہٰذا ان کے ساتھ ڈسپلیسمنٹ کا تجربہ بھی تھا. تو خانہ بدوشی جو عارف صاحب کے ہاں ہے ایک بہت بنیادی، اور ضیاء صاحب نے بہت عمدہ کہا کہ ان کے یہاں استعارے ہیں، لیکن ان کے یہاں کئی طرح کے استعارے ہیں. مطلب ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں تیرے خانہ بدوش عذاب در بدری کس کے گھر رکھا جائے. اچھا یہی ڈسپلیسمنٹ دیکھیے کہ جو گھر کی تلاش میں ہے لیکن وہ گھر کہیں نہیں مل رہا. ٹھیک ہے نا، وہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، اس مکان میں رہتا ہوں، اس کو گھر کر دے. تو وہ گھر کی تلاش، لیکن وہ گھر کی تلاش صرف زمین پر نہیں ہے،
گھر کی تلاش اور جگہوں پر بھی ہے. اور جو اس میں نے لکھا دیباچہ اس میں میں نے کہا کہ ان کے یہاں جو ہماری ثقافتی علامتیں بھی ڈسپلیس ہوئیں, اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ خواب بھی تھا, جو خواب دیکھا تھا وہ پورا نہیں ہوا. ایک خواب سے متعلق ایک بہت ہی عمدہ شعر ہے جو خواب بھی ڈسپلیس کس طرح ہوا, یعنی خواب بھی اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہا, اور وہ خواب بھی ایک طرح کی گھر کی تلاش میں ہے کہ خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں, چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا تو اب پوچھتے ہیں. تو اب وہ خواب دیرینہ سے جو رخصت ہے اس کا سبب, اور ظاہر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو افتخار عارف صاحب کے عام طور پر وہ یہ سوال کرنا کہ وہ کچھ طاقتوروں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو ایک طرح سے جو ایک ادب کا یا شاعری کا ایک بہت ہی کرینہ ہے اس کو پیش نظر رکھ کر ان سے وہ سوال بھی کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ سیلیبریٹی ہمارے یہاں دو طرح کے شاعر ہیں. ایک وہ جو اول درجے کے شاعر تھے وہ بھی مقبول ہوئے, دوسرے وہ شاعر تھے جو عوامی شاعر تھے لیکن ان کی شاعری کی جو جمالیاتی سطح تھی وہ نہیں تھی. تو ہمارے یہاں فیض صاحب اور جالب صاحب یہ دو مثالیں ہیں. تو فیض صاحب کے ہاں یہ دونوں چیزیں تھیں کہ وہ عوام میں مقبول بھی تھے اور جو اشراف کی جمالیات تھی وہ اس کو بھی پیش کر رہے تھے. تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی اس سیلیبریٹی آیا, میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا, کوئی وہ نہیں کر رہا, لیکن ان کے بعد جو نظر آتے ہیں وہ افتخار عارف صاحب. اچھا, چونکہ اب آپ نے انٹلیکچولائز کر ہی دیا ہے ساری گفتگو کو اور ہجرت کا ذکر آپ نے کر دیا, میں نہیں چاہ رہا تھا اس طرف آنا کیونکہ ہجرت کا ذکر بھی ان کا بہت ہو چکا ہے. لیکن دیکھیے مجھے تو یہ لگتا ہے, مجھے میری اصلاح کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, ان کے ہاں جو ہجرت کا سفر ہے اس کا آب و دانہ سے بھی بہت تعلق ہے, آسودگی سے بہت تعلق ہے نا. یعنی ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال, اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی. جی جی, یہ پہلو میرا خیال ہے ہجرت سے آپ علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے. نہیں وہ لکھا ہے رزق, میں نے جو جہان رزق ہے اور اس کے ذریعے جس طرح کا وہ خود ملامتی انداز آیا ہے وہ بھی ان کے ہاں آیا ہے. تو وہ اپنے رزق کو جہان رزق تک محدود کرنا یہ ایک طرح سے آدمی کی یا پورے انسان کی ایک طرح کی تخویف ہے, وہ بھی ان کے ہاں آیا ہے. لیکن یہ جو کہ میں ایک اور جگہ بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں اس لیے. ٹھیک ہے. اچھا ضیاء صاحب, انہوں نے بھی شعر سنائے, میں نے بھی شعر سنائے, آپ نے بھی بہت سارے شعر سنائے. اچھا لیکن میرا احساس یہ ہے کہ عارف صاحب کی غزلیں ہی نہیں, کمال بات یہ ہے جو سیلیبریٹی اسٹیٹس اس طرف میں آنا چاہ رہا تھا, ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ عارف صاحب کی نظمیں بھی لوگوں کو یاد ہیں. 12واں کھلاڑی مثال کے طور پر ایک ان کی نظم ہے بدشگونی, عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی, چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے وغیرہ وغیرہ, یا ابھی کچھ دن لگیں گے دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھول. ان کی نظمیں بھی بہت, لیکن نظموں پہ ان کی لوگ بات بہت کم کرتے ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟ اور نظموں کے بارے میں کچھ بتائیے. کہ بات کم کرنے کی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو پورا ادبی منظرنامہ ہے وہ مشاعرے نے کیپچر کیا ہوا ہے, اور مشاعرے کی بنیادی صنف غزل ہے, تو ہم غزل سے آگے نہیں جاتے. لیکن یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ جتنی ان کے ہاں تعداد کے اعتبار سے غزل ملتی ہے اتنی ہی نظمیں ہمیں ملتی ہیں, اس سے کم نہیں ہیں. اور وہ نظمیں ہیں بھی بہت دلربا, اور ان کی دلربائی ان کا اسلوب ہے. واہ. اور ہمارے ہاں دو اسالیب عموماً ڈسکس کیے جاتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں ہم کہ یہ نظمیہ اسلوب ہے یا خالص نظم کا اسلوب ہے, اور ایک غزلیہ اسلوب کی نظمیں ہیں, جیسے راشد کے ہاں ہیں, یا اقبال کا اسلوب بھی غزلیہ آہنگ اپنے اندر رکھتا تھا, یا جیسے مجید امجد کی آخری دور کی نظمیں ہیں وہ اس طرح کی یعنی اس میں تغزل کا یا ایک لیرسزم اتنا نہیں ہے جتنا ان کی پہلے دور کی نظموں میں ہے, یا میرا جی کے ہاں کم ہے, اختر الایمان کے ہاں کم ہے. تو ہمیں دو روایتیں نظم کی ملتی ہیں, ایک غزلیہ آہنگ کے جو نظم ہے, اور ایک جو ہے جس پہ شاید زیادہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مغرب کے اثرات جو نظم کے آئے ہمارے ہاں وہ ہیں. افتخار عارف صاحب کی نظم اور غزل دونوں ایک ہی اسلوب کی ہیں, جیسے فیض صاحب کی نظم اور غزل ایک ہی اسلوب کی ہے, جیسے اقبال کی نظم اور غزل ایک ہی اسلوب کی ہے. یعنی وہی استعارے ہیں, وہی زبان ہے, وہی لفظیات ہے, اور لیکن صرف یہ کہ غزل میں وہ بات دو شعروں میں دو مصروں میں کہی ہے اور وہاں ایک پورا نظم کا ہول بنتا ہے. تو وہ نظمیں یعنی پڑھنی چاہیے, اور چونکہ وہ یہی ہوتا ہے کہ شاعر جس چیز کو خود پیش کر رہا ہوتا ہے, تو چونکہ مشاعرے میں زیادہ تر ہم غزل ہی پیش کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں ہے, ورنہ یہ نظم ان کی غزل جتنی ہی خوبصورت اور اٹریکٹیو ہے, پرکشش ہے. اچھا حوری, عارف صاحب کوئی آسان آدمی تو نہیں ہے,
تو یہ بتائیے کہ یہ جب آپ کتاب چھاپ رہی ہوتی ہیں تو کام میں کتنا دخل دیتے ہیں؟ بالکل نہیں، نہیں، میں کبھی نہیں کہوں گی کہ یہ مشکل ہے. میرے ساتھ ہمیشہ انہوں نے بہت شفقت سے، بہت پیار و محبت سے، کیونکہ میں تو اس کام میں جب آئی تو میری عمر کافی چھوٹی تھی، اور ایک دم سے مجھے، کیونکہ میرے والد کا ایک دم سے انتقال ہوا تو یہ کام میرے سر آ گیا. تو مجھے اس وقت اتنا تجربہ بھی نہیں تھا. تو میں نے تو اپنے سارے جتنے میرے مصنفین ہیں انہی سے بہت کچھ سیکھا. اور ظاہر ہے عارف بھائی نے بہت ہمیشہ میری سرپرستی کی ہے. اور میں یعنی سوائے اس کے کہ بھائی بیٹا چھاپ دو، جلدی کر دو، اس کے علاوہ کوئی انہوں نے کبھی بھی مجھ پہ بوجھ اچھا نہیں بھائی، ڈالا. میرے تو سوال ختم ہو گئے. اب میں چاہتا ہوں عارف صاحب اس گفتگو کو اگر سمیٹنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں بھی پھر ان سے شعر سنیں گے، کیونکہ اصل میں تو لوگ ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو پوچھیے. لیکن عارف صاحب آپ مشاعرے میں پڑھ لیں گے. لیکن کچھ بات تو کیجیے آپ. اس میں مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے اپنی تعریفیں سننے میں، اور ساری زندگی مجھے بہت، میں ان خوش نصیب لوگوں میں ہوں جنہیں مختلف ادوار میں بہت محبتوں سے یاد کیا جاتا ہے. میں نے بہت تھوڑا لکھا، اور یہ جو دوست میرے کہتے ہیں اور پھر میں ان پر غور کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ میری دلدہی کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نہیں، کوئی دعویٰ ادعا وغیرہ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ شعر جب میری مجبوری ہو جاتا ہے بس میں تبھی کہتا ہوں. اور شاید سبھی شاعر جو موزوں طبع ہوتے ہیں، شعر کہنے پہ قادر ہوتے ہیں، وہ سب بہت لکھ سکتے ہیں. لیکن میں نے تو کبھی بھی شعر، جب تک مجبوراً مجھ پہ جیسے وقت پڑا ہو تبھی میں شعر کہہ پاتا ہوں. اور بس یہی ایک بات ہے کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں نے بہت کم لکھا ہے، اور شاید میں بس اتنا ہی لکھ سکتا تھا، اس کے علاوہ میں کیا عرض کروں. شاعری کے بارے میں دوست میرے اور میرے بزرگ مجھے کہتے رہتے ہیں. اور میری بیٹی نے ایک دن، ان کے ریالف رسل ایک بڑے مشہور آدمی تھے لندن کے، ان کا انتقال ہو گیا. وہ میری بیٹی کو پڑھانے، میں نے وہ او لیول میں اردو لے لی، مجھ سے انہوں نے پڑھانے کو کہا تو مجھے غصہ آیا ان پر. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ڈانٹوں گا اور یہ بات مجھے بعد میں اچھی نہیں لگے گی. تو رسل ان کو پڑھا رہے تھے، تو ایک دن انہوں نے ان سے پوچھا، معین الدین شاہ سے اور رسل سے، کہ یہ آپ لوگ جو ابو کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں یا کچھ اور ہے؟ تو یہ سب ہوتا رہتا ہے. مگر میں یہ بات ضرور ہے کہ میں نے بہت محنت کی شعر، اور جو بزرگوں نے میری ہدایت جن لوگوں نے کی، میں نے بہت سیکھا. سلیم احمد صاحب سے میں نے بہت سیکھا، میں نے مشتاق احمد یوسفی صاحب سے بہت سیکھا، میں نے فیض صاحب سے بہت سیکھا. اور میں بہت ہی خوش نصیب آدمی ہوں. میرے بزرگ جو تھے انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی. عام طور پر تو ڈانٹ ڈپٹ ایسی ہوتی ہے کہ آدمی بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لعنت بھیجو، مگر مجھے میری سرزنش بھی کی گئی اور مجھے روکا گیا. بعض باتوں سے وہ میں نے نہیں کی. میرے بعض احباب تھے جو بہت ہی اچھا کہتے ہیں اور کہتے تھے. کوئی دعویٰ میں نے کوئی نہیں ایسا کیا. اور پہلے یہ خیال تھا کہ میں کیونکہ کوئی بات کہتا ہوں تو اس کو جو اور طرح سے لے جایا جاتا ہے. میں ٹی وی میں کام کرتا تھا تو میری بہت ہی مجھے لوگ پسند کرتے تھے، عبید اللہ ویک کی وجہ سے اور قریش پور کی وجہ سے. کسوٹی بہت مقبول تھا. اچھا، اب لیکن تو میں نے شہرت وغیرہ کے لیے شاعری نہیں کی، اس لیے کہ میں پہلے سے بہت مشہور آدمی تھا.
اور مجھے کوئی اس سے مالی منفعت بھی مجھے نہیں تھی. میں بہت ہی میری ہمیشہ سے بہت اچھی ملازمتیں جب سے زندگی میں داخل ہوا تو میں بہت سے منصبوں پہ فائز رہا, تو یہ بھی میرے لیے کوئی ایشو نہیں تھا. تو شاعری جو تھی یہ میرا مقدس تھی, اس کے علاوہ میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. اور آخری اور پہلی شناخت, اب یہ جو کلیات اپنے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا. پچھلے برس میری میجر سرجریز ہوئیں, تو اس کے دوران مجھے یہ خیال آیا کہ بعد میں تو سب باتیں کرتے رہتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ جب انتقال پہ تقریبیں ہوتی ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اس صدی کے سب سے بڑے شاعر تھے اور فلاں یہ تھے وہ تھے, اور ان کی کتاب چھپنی چاہیے, ان کا کلیات چھپنا چاہیے. کوئی نہیں چھپتا, اور باتیں کر کے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں وغیرہ. تو میں نے کہا میں کم از کم یہ تو میں نہ کروں, اور میں اپنا جو کچھ میرا چھوٹا سا کام ہے وہ میں جمع کر دوں. چنانچہ یاسمین نے جمع کر دیا, اور میں نے حوری کو کہا کہ دیکھو بھائی, میں مارچ میں میں نے شعر کہا تھا کہ میں عمر کے اس منزل تک ضرور پہنچوں گا. میں نے اسے سلمان سے بھی کہا کہ میں عمر کی اس منزل تک ضرور پہنچوں گا, اس کا ایک سبب ہے, اس کا کوئی سبب بیان نہیں کیا جا سکتا, اور اس سے پیشتر یہ کلیات چھپ جانا چاہیے. بیچ میں میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے حوری سے کہا کہ دیکھ بھائی, مارچ 2023 سے پہلے میرے کلیات کو چھپ جانا چاہیے, اس لیے کہ اس کے بعد کا مارجن میرے پاس نہیں. انہوں نے بڑی محنت کی اور اس کو چھاپ دیا. اب میں کتاب کو دیکھتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں, کوئی مجھ سے میری تعریف کرتا ہے بہت خوش ہوتا ہوں, اور زیادہ تعریف کرتا ہے تو زیادہ خوش ہوتا ہوں. اچھا وہ نہیں, اور یہ جو ہمارے نوجوان ہیں, یہ ہمارے وہ تو یہاں نہیں ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, وہ بھی بہت کم آمیز بہت ہی بڑے شاعر غزل کے احمد مشتاق, ان کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے, ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. واہ, تو یہ جو دونوں نوجوان, اچھا مجھے خوبصورت لوگ اچھے لگتے ہیں, یہ میرے بارے میں, یہ میں مسلسل کہتا رہتا ہوں. تو یہ مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں, اور یعنی ان کی تحریریں بھی بہت اچھی ہیں, محبت سے لکھتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اور میرا خیال یہ کہ جو تخلیقی لوگ ہیں وہی اچھے نقاد بھی ہوتے ہیں. واہ, اور انہوں نے بہت مہربانی. اچھا کچھ لوگ بھی آپ سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہیں, اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات, جی مائک پہنچا دیجیے وہاں پلیز. جی اینی ون, جی پلیز. جی شکریہ. جی فرمائیے. میرا سوال آپ کے پینل سے, افتخار صاحب سے نہیں. اچھا پینل سے سوال ہے. پینل سے سوال ہے, اور خصوصی طور پہ جو تنقید نگار ہیں ان سے. دونوں ہی تنقید نگار ہیں. جی اس میں تو خیر کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ افتخار صاحب عوامی اور عالمی شاعر ہیں. کہتے ہیں عالمی شاعر جو 100 سال تک چل جائے وہ میرے خیال سے چلیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ نے جس چیز کا ذکر نہیں کیا وہ یہ تھی کہ ان کی, افتخار صاحب کی شاعری اردو میں ہے. جی ان سارے خیالات کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے, میں سامع کی حیثیت سے کہہ رہی ہوں, کہ اردو زبان کیسی ہے. اردو زبان, کیا وہ زبان سننے میں خوشی, سننے والے کو خوشی محسوس ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے کیا میں اس زبان کو سیکھوں, اس زبان کو سیکھوں تو وہ زبان کیا استعارے, کیا تشبیہات استعمال کر رہی ہے, جس سے کہ ایک ہماری تہذیبی معاشرے کا اندازہ ہو. تھینک یو. ہاں میں جواب دیتا ہوں. یہ آپ نے درست بات کی کہ شاعری بنیادی طور پر ایک تہذیبی سرگرمی ہے, اور چونکہ یہاں وقت محدود تھا تو ہم نے جو بہت نمایاں چند باتیں تھیں وہ ذکر کیا. افتخار عارف صاحب کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت بھی یہی ہے کہ ان کے پیچھے ایک تہذیب بولتی ہے, اور صرف کربلا ہی کے استعارے نہیں ہیں
بلکہ ہماری پوری تہذیب کے استعارے ہیں، جس میں کربلا کے استعارے بھی ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ ہماری تہذیب میں ایک چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کو سب سے پہلے میر صاحب نے دریافت کیا تھا غم کی بطور زندگی کے ایک بہت بڑی طاقت کے. غم کوئی مایوس کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ غم ایک بہت بڑی طاقت ہے انسانی وجود کی، اور وہ اتنے بڑے شاعر نے دریافت کیا تھا. اس کلیات کو آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو ایک ملال آواز میں، جب آپ اس شاعری کو بآواز بلند پڑھیں گے، اور جتنی شاعری ابھی پڑھی گئی ہے یا افتخار صاحب سنائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ملال ہے. وہ ملال بھی ہماری تہذیب کی قوت ہے، جو ان کی شاعری میں تہذیب ہی کے ذریعے سے آئی ہے. اور کچھ وہ بھی ہے کہ جو ہم جس زندگی میں ہیں اس میں مجموعی طور پر عالمی سطح پر بھی ایک ملال ہے انسان کی بے قدری کا، اور خود وہ جو صارفیت نے ہمیں انسان سے کموڈیٹی بنا دیا ہے اس کا ملال بھی ہے، ایک احساس زیاں بھی ہے. تو یہ قوت ہے جو ان کی شاعری میں ہے، اور وہ تو ظاہر ہے لیرسزم یا ایک نغمگیت تو وہ اس میں بہت بھرپور طریقے سے آتی ہے. کوئی اور؟ جی فرمائیے. السلام علیکم. مجھے تو یہ لگتا ہے ذرا کہ سا مائک کو قریب کیجیے. میرے لیے یہ اس قدر فخر کی بات ہے کہ میں یہاں بیٹھی بھی ہوں اور ماشاءاللہ افتخار عارف صاحب وہاں پر ہیں اور میں ان کو دیکھ رہی ہوں، اور مجھ پہ بہت ہی خوشی ہو اگر آپ کچھ ہمیں اپنی شاعری سنائیں. چلیے بھائی. اپنے آواز میں. ارشاد. جی میں مجھ کو سب یاد ہے، لیکن اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کیا سناؤں. اچھا، میں ابھی آپ نے اچھی بات نشاندہی کی، یہ میں پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی میں سنا. یہ ایک نظم کی فرمائش یہ نوجوان کر رہے ہیں اور وہ میں سنا دیتا ہوں. اس کا عنوان ہے کوچ. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. واہ. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوگی. شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. واہ. پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. ہمواری ہر نفس سلامت دل پر کوئی داغ تک نہ کیا ہوگا. کہنے. واہ واہ. ہمواری ہر نفس سلامت دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا. پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. واہ واہ واہ. پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی کیا رکھنا. کہنے. واہ واہ واہ. معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا. جز تیرے نہیں کوئی نگہدار اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا. جس آنکھ نے عمر بھر رلایا اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا. واہ واہ واہ. جس روز ہمارا کوچ ہوگا واہ. پھولوں کی کیا دکان. کہنے. واہ واہ واہ. پر ایک غزل سنائیے پھر ہم اجازت چاہتے ہیں. آپ غزل بتا دیجیے کون وہ سی. سنا دیں. تماشا ختم ہوگا سنا دیں. تماشا ختم ہوگا بس. نہیں ختم نہیں ہو رہا. اچھا، مجھے یہ خیال تھا کہ یہ ختم ہو جائے گا اچھا. جب یہ غزل. اچھا، یہ کمبخت ختم نہیں ہو رہا اور مجھ سے نیا شعر نہیں ہو رہا. کوئی خیال تھا کہ یہ 2-4 سال میں ختم ہو جائے گا، مگر وہ قصہ اس کا ختم. بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا. واہ واہ واہ.
بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، چراغ حجرے درویش کی بجھتی کیا ہوئی کہنے، لو، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا۔ یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا بہت ختم اچھا ہے، واہ واہ، یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی کہ ہے، الجھائی گئی ہے، واہ، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب کیا تماشا کہنے، ختم ہوگا، واہ واہ واہ، تماشا کرنے والوں کو خبر، خبر دی جا چکی ہے، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم واہ ہوگا۔ واہ واہ، کیا کہنے، کیا، میں دو تین شعر ایسے ایک اور غزل جی ارشاد، سناؤں پھر اجازت۔ ارشاد ارشاد، بالکل، محافظ روش، روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، آہا، واہ، محافظ محافظ روش رفتگاں روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، آہا، محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے، ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، کیا کہنے، ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ اے جانے جہاں کیا کوئی کہنے، نہیں، کیا کہنے، کیا کہنے، ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے، چمک کے بولے کہ اے جانے جہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، فلک پہ چاند ستارے زمیں پہ لالو گل، آہا، فلک پہ چاند ستارے زمیں پہ لالو گل، بس ایک میں ہوں کہ میرا نشاں کیا کوئی کہنے، نہیں، واہ 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 واہ، فلک پہ چاند ستارے زمیں پہ لالو گل، بس ایک میں ہوں کہ میرا نشاں کوئی نہیں ہے، گزشتگان محبت کے خواب بھائی لکھنے شعر کو، سنیے گا، واہ واہ، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں، کیا کہنے، واہ واہ واہ، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے، محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں، کیا کہنے، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں، وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمیں کے کیا نہیں، کہنے، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، کی آپ عزت سب کے بخشی، آنے کا بہت شکریہ، بہت کرم کیا، بہت نوازا، بہت بہت شکریہ، کرم، بڑی مہربانی۔